چونکہ ذکر شہید رحمۃ اللہ چل ہی پڑا ہے تو آپ بتائیں مولانا اکبر علی شہید رحم اللہ کا انداز تبلیغ کیا تھا، تاکہ جانے پر اسی انداز تبلیغ کو اپنا کر ہم عمل پیرا ہو پائیں۔ سنا ہے وہ انسانی نفسیات کے فن سے واقف ہونے پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ ہاں، عرض ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ نظریں بچھا کے جیے، ستم گر، اشارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، وہ ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے اور سر کٹا کے جیے، یعنی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مولانا اکبر علی غلام حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تبلیغ بڑا عجیب اور انسانی نفسیات کو جانچنے پر اثر انداز ہونے کا مکمل حامل تھا، جو حیرت انگیز ہوا کرتا تھا۔ اس کی کوئی مثال دیجیے گا تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ مولانا کسی فرد بالخصوص کسی آغا خانی کے سوال کرنے پر خاموشی سے سنتے اور اس کو پورا موقع سوال در سوال کا دیتے۔ جب وہ اپنے دل کی مکمل بھڑاس نکال لیتا تو مولانا شہید اس سے کہتے، مزید کچھ آپ بعد میں بھی دریافت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو سوال در سوال کیا ہے وہ آپ نے نہ تو درست طور پر اور بلا تحقیق کے پیش کیا ہے، جس پر اندازہ ہوا کہ آپ کی دینی علم کی معلومات بالخصوص قرآن مجید سے واقفیت کم معلوم ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ قرآن عظیم کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ حاصل کریں۔ چونکہ آپ مسلمان خود کو کہتے ہیں، اس لیے آپ پہ لازم ہے کہ آپ قرآن شریف سے وابستگی پیدا کریں اور قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سوال در سوال میں بیان کی گئی باتوں کا تعلق سنی سنائی نامعقول باتوں پر ہے، جن پر وقت ضائع کرنا مناسب نہیں، اور بنیادی طور پر آپ لگتا ہے دین اسلام کے بنیادی ارکان سے بھی واقف نہیں ہے۔ پھر مولانا شہید فرماتے، آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ اس پر وہ فرد پھر سے سوال در سوال کا سلسلہ بڑے جذباتی انداز سے شروع کرتا۔ جی بالکل اسی طرح جس طرح علینا بیٹی آپ کے لائیو پروگرام میں عام طور پر آغا خانی سوال در سوال کا ایک لامتناہی سلسلہ اپنی زوردار گھن گرج کی آواز میں اپنی بغیر بریک لگائی گاڑی متروک گاڑی کی چھک چھک سے سامعین کو یعنی آڈینس کو یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر متدلل، غیر منطقی اور فضول کمزور دلیلیں دے کر بات کا رخ شمال سے جنوب کی طرف موڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ میدان مار لیا، جبکہ سامعین آڈینس جب تک اس بات کا نتیجہ اخذ کر چکے ہوتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ لغو باتوں کے بنڈل پر بنڈل رکھنے سے باطنی دیوار کذب کو گرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ پس مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کے نئے سوال کی بھی اسی طرح درگت بناتے اور لاچار و سوال کنندہ کہتا کہ اچھا تو مولانا صاحب آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، مجھے بتائیں۔ مبلغ کے لیے یہی سنہری موقع ہوا کرتا ہے۔ بس مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر قرآن کریم کے ترجمے سے ابتدا کرتے اور اس کے پہلے سوال در سوال اور دوسرے سوال در سوال کے کمزور نقصانات بیان کرتے چلے جاتے جب تک بات اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ پھر مولانا شہید بالکل دور جدید کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے انداز میں اسے کلمہ پڑھا کر دم لیتے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان ایام میں ابھی نئے وارد ہوئے تھے اور ان کی مثال موجودہ دور کے ان کے انداز تبلیغ کی نسبت سے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب محترم کو طویل عمر، صحت، عافیت، سلامتی اور دین اسلام کی تبلیغ
کہ حق گوئی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں استقامت عطا فرمائے۔ یہ بیان بیچ میں ضمناً پیش کیا گیا، اس کا تعلق نفس مضمون سے نہیں ہے۔ دیگر یہ اعتراف قلبی ہے کہ ریورٹس حضرات جو سرفروشی کے قافلے میں اکثریتی شمار کی تعداد میں لاتعداد گمنام اور گوشہ نشین حضرات ہوں گے، انہی میں لائق کے قدر محترم ڈاکٹر زاہد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب اکبر علی مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ جناب مہدی محمد جیوا بھائی اور جناب مولانا عبید اللہ چترالی کے ساتھ ساتھ شہید اسلام مولانا اکبر علی غلام حسین شہید کے اسماء گرامی سر فہرست لائق شمار رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین۔ عرض ہے سلام اس پر سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں اپنا نام سرفروشی کے فسانے میں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے جس طرح آج کے ایپیسوڈ کو کنڈکٹ کیا اور اتنی ساری انفارمیشن ہمیں اور ہمارے آڈینس کو پہنچائی، اور اتنے واسٹ ٹاپک کو جس میں بہت سارے پوائنٹس میری طرف سے اور اسماعیلی آقا خانی کی طرف سے آپ کے سامنے رکھے گئے، آپ نے ان کو بڑے تفصیل سے بڑے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا، تاریخ کی ان باریکیوں کو جنہوں نے ہمیں کبھی پڑھا تو تھا لیکن کبھی ہمیں سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کس طرح کی تاریخ جو ہے اسماعیلی حضرات کوٹ کرتے ہیں۔ آج مجھ پر بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے وسیلے اور آپ کے توسط سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس کے لیے میں، میری ٹیم، ہماری سامعین، آڈینس سب آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ مقبل خان جی، آپ نے اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی اتنا لمبا ٹائم ہمیں دیا اور ہماری رہنمائی کی، آپ کے ہم شکر گزار ہیں۔ آگے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں اسی طرح کی انفارمیشن شیئر کیجیے جو کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہے، کیونکہ آپ بہت ہی سینئر ہیں اس معاملے میں اور آغا خانیوں کی تمام تحریک کو بھی جانتے ہیں اور ان کا احوال بھی جانتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی